امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی تفصیل اور بصیرت سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی ہاتھ مبارکہ کا ہر پہلو علم و عمل، تقوی اور احادیث کی خدمت سے مزین ہے۔ ان کی زندگی کا مکمل جائزہ درج ذیل ہے۔ نام و نسب اور ولادت۔ امام بخاری کا مکمل نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الجفی بخاری ہے۔ آپ کے پردادا مغیرہ فارسی النسل تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد عرب قبیلے جاف کے حلیف بنے۔ امام بخاری کی ولادت 13 شوال 194 ہجری کو بخارا، موجودہ ازبکستان میں ہوئی۔ آپ کے والد اسماعیل ایک دیندار عالم اور محدث تھے، مگر امام بخاری کم عمری میں یتیم ہو گئے۔ ان کی والدہ انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ ابتدائی تعلیم۔ امام بخاری نے اپنی تعلیم کا آغاز کم عمری میں کیا۔ انہوں نے بچپن میں ہی قرآن کریم حفظ کیا اور بخارا کے علماء سے حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کی غیر معمولی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں ہی حدیث کے بارے میں سوالات اور علمی اعتراضات کرنے لگے۔ حدیث کا شوق اور علمی سفر۔ 16 سال کی عمر میں امام بخاری نے باقاعدہ طور پر احادیث کے حصول کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ وہ خراسان، حجاز، مکہ و مدینہ، عراق، بغداد، کوفہ، بصرہ، شام اور مصر گئے۔ انہوں نے 1000 سے زیادہ اساتذہ سے علم حاصل کیا، جن میں مشہور محدثین جیسے امام احمد بن حنبل، بن معین، علی بن مدینی، اسحاق بن راہویہ۔ انہوں نے مختلف علاقوں سے 6 لاکھ احادیث جمع کی اور ان میں سے صحیح احادیث کو الگ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ تصنیفات اور علمی خدمات۔ امام بخاری کی سب سے مشہور تصنیف الجامع الصحیح یا صحیح بخاری ہے، جو دنیا میں احادیث کی سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی ترتیب کا طریقہ۔ امام بخاری نے ہر حدیث کو قبول کرنے سے پہلے اس کی سند، متن اور راویوں کی دیانت اور قابلیت کو جانچا۔ انہوں نے صرف ان احادیث کو شامل کیا جن کے راوی ثقہ، قابل اعتماد سے اور سند متصل، باقاعدہ سلسلے سے جڑی ہوئی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتے۔ اس کتاب کو مرتب کرنے میں انہوں نے 16 سال کا عرصہ لگایا۔ دیگر تصانیف۔ التاریخ الکبیر کی ایک عظیم الشان کتاب جس میں انہوں نے حدیث کے راویوں کے حالات لکھے۔ الادب المفرد، احادیث کے ذریعے اخلاق اور آداب کا مجموعہ۔ کتاب العلل، احادیث کی خامیوں اور سند کی مشکلات پر ایک تحقیقی کام۔ زہد و تقوی۔ امام بخاری کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی دنیاوی مال و دولت کے پیچھے نہیں گئے۔ ان کی دیانت داری مشہور تھی۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے کہا کہ اب کے علم کا معاوضہ دیا جائے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ امام بخاری کے ساتھ آزمائشیں۔ عظیم علماء کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اور امام بخاری بھی اس سے مستثن نہیں تھے۔ ان پر بعض علماء نے حسد کی وجہ سے الزامات لگائے، جن میں سے ایک ان کا ایک فکری مسئلہ تھا۔ اس کی وجہ سے انہیں بخارا سے نکال دیا گیا اور انہیں سمرقند کے قریب خرتنگ نامی گاؤں میں پناہ لینی پڑی۔ وفات۔ امام بخاری نے اپنی پوری زندگی علم حدیث کے لیے وقف کر دی۔ 256 ہجری میں 62 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی وفات خرتنگ میں ہوئی، اور آج بھی آپ کی قبر پر علم کے متلاشی حاضری دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی ہمیں علم کے حصول، تقوی اور دیانت داری کا درس دیتی ہے۔ ان کی صحیح بخاری ہمیشہ علماء امت کے لیے روشنی کا مینار بنی رہے گی۔